الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم وحجب الاحترام सामीन मोहतरम और निहायत ही इज्जत इहतराम और तकरीम दिलाए मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात, इस
اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونا جہان دے سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بذات گرامی۔ عزیز بھائیو، اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک الملک نے اس غیر گزرے پرفتن اور مصروفیت کے دور تہانوں اور میروں بر وقت اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تہاڈے ساریاں دا اٹھیا ہر قدم قبول و منظور فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جنت کی خوبصورتی کا ذکر فرماندیاں ہویا اس بات کو فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی حسین و جمیل بنائی ہے، ما لا عین رأت، کہ دنیا تے ایسی کوئی آنکھ موجود نہیں کہ جس آنکھ نے دنیا تے بڑے بڑے حسین و جمیل منظر دیکھے، لیکن ایسی آنکھ زمین تے سینے تے کوئی بھی موجود نہیں جنہیں جنت جیسے حسین منظر کو اپنے آپ کے اندر سمایا۔ ولا اذن سامعات، دنیا کے اندر بڑی بڑی حسین و جمیل وادیاں کا ذکر ہوتا ہے، کہکشاواں کا ذکر ہوتا ہے، آبشاراں کا ذکر ہوتا ہے، اور طرح طرح دیاں حسین و جمیل وادیاں کا تہاڈے کان ذکر سنتے ہیں۔ تو فرمایا اس زمین کے سینے تے کوئی ایسا کان موجود نہیں کہ جنہیں جنت کی حسین وادیاں کو سماعت فرمایا، کوئی کان بھی نہیں سن سکے۔ اور فرمایا ولا خاطر علی قلب مسلم، اور کسی مسلمان کا دنیا کی حسین و جمیل وادیاں کے متعلق سوچنا، غور و فکر کرنا، فرمایا جتنا مرضی غور و فکر کر لے وہ جنت کے حسن و جمال کو اپنے غور کا بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنی حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور پھر جنت کس خوش نصیب کے حصے اندر آئے گی، کس انسان کو اس جنت کے نواع و اقسام کے پھل اور اس جنت کی نعمتاں میسر ہونگیاں۔ فرمایا اس چیز کا اعلان اللہ نے خود کیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے، انہاں اللہ کو دیکھیا نہیں لیکن اللہ کی ذات پہ اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے کہ چڑھیا سورج، نظر آنے والا سورج، اسے متعلق بات یقینی کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا اللہ کی ذات کے متعلق کسی قسم کا ریب نہیں ہو سکتا، شک نہیں ہو سکتا۔ ایمان لے کے آئے اور اس ایمان سے پختہ ہو گئے، اپنے جسم سے اس ایمان کا حفاظت کیتا، اپنے اہل و عیال سے اس ایمان کو نافذ کیتا، اپنے کاروبار سے اس ایمان کا حفاظت کیتا، وعملوا الصالحات، اور اپنی زندگی کے اندر نیک عمل کیتے، اچھے اعمال کیتے۔ اچھے اعمال تو مراد ایسی اعمال
جو اللہ اور اس کے رسول تو منقول نے ایسے اعمال جنہ کے کرن کا اللہ نے حکم دیتا ہے اور اس کے رسول نے حکم دیتا ہے. ورنہ سارے معاشرے کے اندر بڑے ایسے اعمال نے کہ جڑی اسی اعمال نیک سمجھ کے کرنے ہاں، صالح سمجھ کے کرنے ہاں، اجر و ثواب کی نیت میں کرنے ہاں، لیکن انہاں اعمال کا نہ کوئی اللہ کے نال تعلق ہے نہ محمد رسول اللہ کے نال تعلق ہے. اللہ کی ایمان رکھنے کے بعد ایسے اعمال کیتے کہ جڑے اعمال اللہ تعالیٰ کو منظور نے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو پسندیدہ نے اور محمد رسول اللہ کے تو مسنون عمل نے. انہاں اعمال کی اپنی زندگی گزاری ایسے لوگوں کل قیامت میں اللہ اپنی عظیم الشان جنتاں کے مہمان بنا دے. اللہ اکبر اللہ. تو میرے محترم بھائیوں، جنت بڑی اعلیٰ، بڑی حسین و جمیل، بڑی عظیم. اللہ کرے ساڈے دلاں دے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے. ساڈے اعمال خیر جنت والے نہیں، لیکن ساڈا ذوق شوق ضرور ہے. اسی شیطان بھی راضی رکھنے ہاں تے رحمان بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہاں. اعمال ساڈے اکثر شیطان کے رستے والے نے اور اسی خاص جنت دی رکھنے ہاں. یہ دو رنگی نہیں چلنی، یہ دو رنگی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. صرف اللہ تعالیٰ کو بننے والے بن جاؤ اور اللہ نے جنت بنائی تیرے میرے واسطے، اور کافر اس جنت کے حقدار تھوڑے. اللہ کو فرمایا اسی تو ہم دنیا تے بھیجا، ہر انسان دنیا تے آیا، دنیا تے زندگی گزاری، بچپن گزاریا، لڑکپن گزاریا، عبادت والی زندگی گزاری، ریاست والی زندگی گزاری. فرمایا زندگی دینے کا مقصد کیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، أَحْسَنُ عَمَلًا، أَحْسَنُ عَمَلًا. اسی دیکھیے تمہاروں جوانی دیتی ہے، کیڑا جوان ہے جڑا میری عبادت روز کرتا ہے جنہیں محمد رسول اللہ نے دسی. کیڑا بزرگ ہے کہ جڑا اپنے بڑھاپے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے نال تھامے ہوئے. اسی دیکھیے کیڑی عورت ہے کہ جڑی اپنی زندگی کے اندر وہ اعمال کرتی ہے جس اعمال واسطے اللہ نے تمہاری اور میری پیدائش کروائی. اللہ اکبر اللہ. تو میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں تمہاروں چند ایسے اعمال دساں گا کہ جنہ اعمال نو کرن دے نال اسی اللہ کی جنت دے وچ داخل نہیں ہونا بلکہ اللہ کی جنت دے وچ سلامتی دے نال داخل ہونا ہے، پروٹوکول نال داخل ہونا ہے، فرشتیاں اور جناب علی حوراں دی سلامی دے نال داخل ہونا ہے. انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر تمہاروں حدیث دی روشنی دے اندر چار ایسے اعمال دساں گا کہ جنہاں دی وجہ نال اسی رب کی جنت دے وچ سلامتی دے نال داخل ہو جاں گے. آؤ ذرا اللہ کے قرآن سے غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تساں ساریاں نوں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام بدرود پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال ساریاں پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی. جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا.
نازل ہونے والا اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں، او انسان جڑے جناب علی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پیدا فرمایا ہے، اللہ دے ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، ہر برے عمل تو بچتے ہیں، ہر خیر کا کام کرتے ہیں، اللہ کانت لہم جنات الفردوس نزولا۔ ایسے بندیاں نو اللہ تعالیٰ کل قیامت دے دن اپنی جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اپنی نعمت والی جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کائنات دے لوگوں، عمل دے نال نجات ہونی ہے، عمل دے نال جناب علی پار لگنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عمل دے نال گل بننی ہے۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، چار کام کرو، چار جناب علی اعمال کرو، اللہ تمہوں اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب تو پہلا عمل فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، لوگوں سلام عام کر دیو، لوگوں سلام پھیلا دیو، چلدیاں پھردیاں السلام علیکم، یارہ دی مجلس دے اندر آئے ہو السلام علیکم، گھر دے اندر داخل ہوئے ہو السلام علیکم، مسجد دے اندر آئے ہو السلام علیکم، فرمایا سلام عام کر دیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ السلام قبل الکلام۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں گل بات کرن تو پہلا ایک دوسرے کو سلام بلایا کرو، ایک دوسرے تے سلامتی کی دعا کریا کرو۔ لیکن ساٹھے آئے چیز بڑی ناپید ہو گئی ہے، اس چیز کا بڑا فقدان ہے۔ ساٹھے نوجوان ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں تے گالی دے نال، یہ ساٹا فیشن بن گیا ہے۔ حالانکہ گالی بڑا سنگین جرم ہے، تے گالی دین والا تے چلے بے حیا ہو ہی گیا، گالی لین والا بھی اس قدر قسمہ پرسی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ انہوں ماں اور بہن کی گالی دیتی جا رہی ہے، وہ محسوس ہی نہیں کرتا، اور اپنے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جی بس کوئی یار ہے، یارہ نو کچھ نہیں کیا جا، اسی بھی تو دے لیں گے جانت ہے تو آنی زندگی تے تسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو مسل کر کے رکھ دیتا اپنے یرانے پیچھے منع فرمایا ہے۔ سلام نہ بلاؤ، دور کوئی کھڑا ہے انہوں بلاؤنا ہے، اگر تو انہوں نام نہیں ہوتا نام نہ بناؤنا اچھی گل ہے، کسی کو نام دینا مخاطب کرنا اچھی گل ہے، لیکن اگر نام نہیں ہوتا تو دوسرا مخاطب کرنا ہے تو لوگوں السلام علیکم، اٹھاری طرف دیکھے گا تو بلا دو۔ لیکن ساتھے ہم کسی کو مخاطب کرتے ہی بڑے جاہلانہ طریقے، اسلام میں نہ طریقے اندر روادار تھے۔ فرمایا سلامتی ایک دوسرے سے سلامتی بھیجو، سلامتی کی دعا کرو، اور اسینو امتا جنہاں حکم ہے کہ اگر قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل دیار، اوٹھے بھی جا کے سلام بلانا ہے، سانو حکم ہے، لیکن اسی یہ بے حس ہو گیا، قبرہ میں جا کے مردیاں تو سلام بلا لیں گیا، لیکن زندیاں کے اندر جنہاں نو جانتے نہیں انہاں نو سلام نہیں کرتے، بغیر مطلب تو کسی کو سلام نہیں کرتے۔
لیکن شریعت کا حکم ہے، شریعت کا بہترین عمل ہے، شریعت کا بہترین قاعدہ ہے کہ تقری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جنہوں جاننا ہے انہوں بھی سلام کر، جنہوں نہیں جانتا انہوں بھی کر، جنہوں جاننا ہے انہوں سلام کرن کی وجہ نال تینوں نیکیاں ملن گیاں، لیکن محبت کا اظہار کا بھی ثواب ملے گا۔ جنہوں نہیں جانتا انہوں سلام کرن کی وجہ نال اللہ تعالیٰ تہاڈا آپس دے اندر تعارف پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ افشوا السلام، لوگوں سلام معام کرو، گھراں کے اندر جاؤ سلام بلا کے جاؤ۔ آج تیرے میرے گھر کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو گئے، بڑیاں ناچاکیاں بن گئیاں، بڑے معاملات خراب ہو گئے، میاں بیوی نے دو ہی جنے گھر کے اندر نے تے دوواں دی آپس کے اندر نہیں بنتی، بچے نے تے بچیاں دا آپس کے اندر پیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یارو دی وجہ کیا ہے، ادھر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ مسئلہ ایک ہی ہے جڑا شریعت نے دس دیتا ہے کہ جدوں گھر کے اندر آؤ گے سلام بلاؤ گے، اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگا دے گا، شیطان تہاڈا گھر چھڈ کے نہ سجائے گا۔ جنہ گھراں دے اندر سلام نہیں بلایا جاتا انہاں گھراں دے اندر شیطان دے ڈیرے ہوندے نے، انہاں گھراں دے اندر شیطان پھر اپنی شیطانی نو ہوا دیندا ہے، جس دی وجہ نال معاملات خراب ہوندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے گھراں دے اندر جا کے سلام بلایا کرو، السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ ایک صحابی کہتا ہے سنیا اگر میں گھر دے اندر جاواں تے میں سلام بلاواں تے گھر دے اندر جواب دینے والا کوئی موجود ہی نہ ہوئے، گھر دے اندر کوئی جی ہوئی نہ جڑا میرے سلام کا جواب دے، فرمایا میرے صحابی سلام دینا تیرا کام ہے، جب تو سلام بلائے گا گھر دے اندر جواب دینے واسطے کوئی فرق موجود نہیں، اللہ تیرا جواب دینے واسطے آسمان کو فرشتیاں کو بھیج دے گا، اللہ دن رانی فرشتے آگے تیرے سلام کا جواب دے دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اے نادر لوگو افشوا السلام، سلام عام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نے صحیح روایت ہے، سکہ بند روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، اے نادر لوگو تسی اونی دیر تک جنت وچ نہیں جا سکتے جنی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو جاتے، جنی دیر تک تسی ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اور فرمایا اونی دیر تک تسی مومن پانی نہیں سکتے جنی دیر تک تسی ایک دوسرے دے نال محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے دے نال پیار نہیں کرتے، ایک دوسرے دے نال ہمدردی والا معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ تے میرے صحابہ میں نہ تھانوں دساں پیار کیویں وددا ہے، محبت کیویں وددی ہے، ہمدردی کیویں وددی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اذا لقیتم فسلموا، اذا لقیتم فسلموا، فرمایا محبت جو ودے گی جب تسی ملو تے ایک دوسرے نو سلام کرو، جب ملو تے ایک دوسرے نو کہو السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ میں ناظر لوگوں بڑی فضیلت اس جملے دی، بڑی شان اس جملے دی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جڑا بندہ کسی نو سلام بلاوندا ہے کہ انج کر کے السلام علیکم السلام علیکم ایک گل کردا اللہ مدد دیکھیاں عطا فرماندے تے جڑا نال کہندا نا ورحمت اللہ کا لفظ نال لوندا فرمایا اللہ نو بھی دیکھیاں عطا فرماندے نے وبرکاتہ جڑا وبرکاتہ دا لفظ نال لوندا ہے اللہ نو نیکیاں کا تاج بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جنوں تانوں نیکی عام دی لگدی ہے، السلام علیکم دی نیکی تواڈے نزدیک عام جی، پیتی نیکیاں پتہ نہیں کی ہوندا ہے، پتہ نہیں کیویں دی نیکی ہوندی ہے، پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں۔ آ میں تینوں نیکی دی قیمت دساں، اللہ
اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میدان معاشر قائم ہو جائے گا، اللہ کا دربار لگ جائے گا، اللہ کرسی انصاف پہ براجمان ہو جائیں گے۔ ایک بندہ آئے گا وہ نامہ اعمال کے اندر وہ اعمال جناب ترازو کے اندر رکھ دیتے جان گے، وزن کیتا جائے گا، نیکیاں تے گناہاں کا پلڑا برابر ہو جائے گا، نیکیاں تے گناہ برابر ہو جان گے۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندے اٹھ جا، ایک نیکی لب کے لیا، چلا جا اپنے عزیز و اقربا کے اندر، جتنے بھی جا سکنا ہے ایک نیکی لے آئے گا کہ تیرا مقام جنت بن جائے گا۔ اگر نیکی نہ لے کے آئے گا تو اے مقام میں آرام سے کھڑے ہو جاؤ، ایک آرام وہ جگہ ہے جتنے جناب علی ایسیاں لوگاں کو کھڑا کیتا جائے گا جنہ تک گناہ تے نیکیاں برابر ہو جائیں گے، اور اللہ نے وہ جگہ بھی بنائی ہے جتنے جنت بھی دستی ہے تے جہنم بھی دستی ہے۔ جب مقام میں آرام دے لوگ جنت والے دیکھیں گے کہ اللہ کو خواہش کریں گے یا اللہ سانیاں نیکیاں تے گناہ چلو برابر ہوئی گئے ہیں، تو رحمت کر کے سام جنت دے وچ بھیج دے اللہ۔ تو جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو انہاں دے جسم تھار تھار کپڑے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ فرمان گے اے میرے بندے ایک نیکی لب کے لیا، اللہ پتہ چلے گا اپنی ماں دے کول اماں ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے، ایک نیکی دی ضرورت پہ گئی ہے، ایک نیکی دے گی نا تے اج تیرے پتر کو جنت دا وارث بنا دتا جائے گا۔ ماں کہے گی نا بیٹا اج تے جناب علی مینوں آپ نیکیاں دی لوڑ ہے، سجنا ایو ماں ہے تو کدی گر جائے تو ماں کہتی ماں مر جائے، ماں تیری جگہ تے ماں نوں تکلیف آ جاندی، ایک تیرے تے مشکلاں نے ایک تیری ماں دے کاج کے زمرے دے اندر آ جاندیاں، اج کوئی ماں ایک نیکی نہیں دے گی، باپ اڑ جائے گا، بیرا اڑ جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، برا تو بھگ جائے گا، وامہ وابی وصاحبتی وبنی، بیوی دوڑ لگا دے گی، بچے دور چلے جائیں گے، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، آ جائے گا روندا کلاتا شرمندگی والا چہرہ لے کے اللہ آج تے جناب علی سارے بگانے ہو گئے، آج تے سارے ایک نیکی دین واسطے تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ایک قدر ہے نیکی دی، ایک نیکی دی لوڑ پہنی ہے کسی نہیں دینی۔ فرمایا جڑا سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نوں تین نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگ سلام کریا کرو اپنے بینا نو، اپنے سجنا نو، اپنے متراں نو، اپنے یاراں نو سلام دینا بلایا کرو۔ اور اس حدیث نو مد نظر رکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جدو اساں مکہ چھڈیا اور مدینہ کے اندر آئے تے مدینے آن تو بعد جڑا سب تو پہلا قانون وضع ہویا، سب تو پہلا آرڈیننس جڑی شرک بڑی اور رسول اللہ نے شرک تے عمل کرن کا حکم دیتا، وہ شرک سی افسو السلام، صحابہ سلام عام کرو۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اساں بھی فرام کرنے والی حد کا چھڈی کہ ساڈے وچ دو آدمی کسے سفر تے جاندے تے گزردیاں رستے دے اندر دیوار آ جاندی، کوئی پتھر آ جاندا، کوئی درخت آ جاندا، ایک ایس سائڈ تے ہو جاندا، دوسرا ایس سائڈ تے، جدوں پھر ملتے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے، اینا سا اسلام معاف فرمایا۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول سی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی کے اندر چلے جاتے، بازار کے اندر چلے جاتے اور جیدے پڑے گزرتے، مسکین غریب امیر فقیر کوئی بھی ہے جیدے پڑے گزرتے انہوں السلام علیکم کہتے۔ سیدنا حضرت طفیل بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عبداللہ بازار کے اندر تینوں
چیز لینی ہے نہ بیچنی ہے میں بازار کے اندر چلا جانا ہے یہ نال بہتر ہے کوئی تے ساڈے کو بہت دین دیاں گلاں باتاں کریے سیدنا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت طفیل نوں اے بڑے پیٹ والے انسان میں آج تک بازار کے اندر واقعہ ہی کوئی چیز خریدنے یا بیچنے میں لینے گیا میں جدوں بھی بازار گیا ہاں محمد کی سنت کی عمل کرتے آیا سلام مبارک کرنے واسطے گیا بازار کے اندر لوگوں کو سلام کرنی فقط جانا وا اور کوئی شے خریدنے واسطے نہیں جانا اللہ اکبر اللہ کا نام دے لوگوں سلام دعا کرو یہ سب تو پہلا اور دوسرے نمبر تے فرمایا اطعم الطعام لوکاں کو کھانا کھلاؤ لوکاں دی دعوتاں بناؤ لوکاں دے کھانے پکاؤ اللہ اللہ غریباں کو کھلاؤ امیراں کو کھلاؤ یہ دعوت کرن دے نال اللہ تعالی تواڈے دلاں دے اندر ایک دوسرے دی محبت پیدا کردا ہے اسلام کا بہترین عمل ہے کھانا کھلانا غریباں کو مسکیناں کو ویسے بہنا بنانا کی دعوت کرنا اللہ اکبر اللہ بڑا عظیم عمل کل قیامت نو جڑے لوگ جہنم دے وچ سٹ دتے جان گے جلدی جنت دے وچ بیٹھ کے سوال کرن گے دسو نا تانوں جہنم دے اندر کیڑی چیز لے کے آئیے تہاڈا ساڈا واٹ بننا سانجا تہاڈی ساڈی دکان سانجی تہاڈا ساڈا مکان سانجا اسی جنت وچ تسی جہنم وچ وجہ کیے جتھے جناب علی جہنمی اور بھی وجہ دسن گے قیامت تے بھی دسن گے وَنُطْعِمُ وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ لوکی غریباں کو اپنے گھروں کھانا کھلا دیندے سی اساں کبھی غریباں نوں پوچھے ہی نہیں سی اسی کبھی کسی نوں اج تک اپنے گھر دے وچوں کھانا نہیں سی کھلایا ساڈا یہ بھی گناہ ہے جڑا سانوں اج جہنم دے وچ لے آیا ہے سجنوں یہ دسترخواناں نوں وسیع کرنا یہ محمد رسول اللہ دا طریقہ ہے یہ میرے نبی دے یاراں دا طریقہ ہے جنہاں بھوکیاں رہ کے بھی لوکاں نوں کھلایا ہے اور قیامت تک دیون والے لوگاں نوں سبق دس دیتا ہے کہ بھوکیاں رہ کے بھی کھلانا یہ محمدی طریقہ ہے یہ نبی دے یاراں دا طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا فرمایا اللہ دے بندیاں دا ایک نظریہ ہوتا ہے اللہ دے بندیاں دا عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ بھوکے رہ کے بھی مسکیناں نوں کھواندے نے غریباں نوں کھواندے نے قیدیاں نوں جا جا کے کھواندے نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں کھانا کھلانا بڑی عظیم سنت ہے اللہ اکبر اللہ جب کہ جناب علی خندق کا موقع ہے میرے نبی علیہ السلام نے 1400 کے قریب صحابہ کی ایک بڑی لمبی چوڑی جماعت خندق کھودی ہے گئی اللہ اکبر اللہ کے بھوک نے اتنا ستایا ہے میرے نبی نے اپنے پیر دے پتھراں نوں کڈیا ہے میرے نبی دے یار بھی بھوک دے نال جناب علی مٹیاں کڈ رہے ہیں مدینے دی جناب علی بجوار کے اندر کھڈے کھود رہے ہیں اللہ اللہ وہ کہتی ہے کہ میرے نبی کے یاراں کو پتھر بھی نہیں ہٹائے جاتے اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام کا عظیم صحابی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قصہ کہانی میں صحیح روایت ہے اللہ اکبر اللہ حضرت جابر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے بھوک نال بڑے پریشان ہیں صحابہ بار بار ہوندے نے سونیا کوئی کھانے دا بندوبست نہیں ہو سکتا فرمایا میرے صحابہ اے دیکھ لو نا میں 2 پتھر بندے ہوئے نے اللہ اللہ تے میرے نبی علیہ السلام کی کبیت دیکھیے کہ سیدنا حضرت جابر گھر کے اندر گئے نے اپنی بیوی نوں کہا ہے کچھ کھانو ہے کہ بیوی کہتی ہے جابر اے جناب علی تھوڑا جا گوشت موجود ہے تے تھوڑا جا جماعت آٹا موجود ہے تسی انج کرنا جاؤ اللہ دے نبی نوں بلا لو نال 2-3 جنے اور آ جان اسی انہاں دا کھانا بنا دینے ہاں حضرت جابر فرماندے اللہ دی بندیے تو کڑائی بنا تے میں محمد رسول اللہ کو لے کے آنا اللہ اکبر اللہ میرے نبی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے نے حضرت جابر آ گئے فرماتے نے کان نیڑے کر
اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جعفر کیویں دی گل کرنا ہے میں کلا آ جاواں کھانا کھان واسطے جعفر میں ایک دا پیر نہیں ہاں کہ میں آپ رج جاں تے میرے مرید بھوکے بیٹھے ہون میں آپ کھانا کھا لواں تے میرے مریداں نوں کچھ کھان نہ لبے جعفر میں ایک دا پیر نہیں ہاں میں کھاواں گا تے مریداں دے نال رل کے کھاواں گا ورنہ جتھے علی لگا پھرتا ہے محمد بھی گزارا کر لے گا جتھے عمر بھوکا پیاسا لگا پھرتا ہے میں محمد بھی گزارا کر لوں گا حضرت جعفر پریشان ہو گئے اور بنے گا کہ اتنے زیادہ 1400 صحابہ کی تعداد موجود ہے کہ کھانا تے تھوڑا گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے بلایا سارے صحابہ نے آواز دیتی اے صحابہ اج جعفر میرے ساڈی دعوت حضرت جعفر تے کمبن لگ پے کہ ہن جناب پھر بنے گا کہ تھوڑا جہا سامان تے بہت بڑی جماعت ہے اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں جعفر اتنی دیر تک آٹا جناب پھر پکانا نہیں شروع کرنا جتنی دیر تک میں آ نہ جاواں نہ سالن اتارنا ہے اللہ اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ایک لمبی چوڑی جماعت کے نال دروازہ کھٹکایا حضرت جعفر فرماتے ہیں اپنی بیوی نو اللہ کی بندی موقع پڑا جناب علی خطرناک جا بن گیا سامان تھوڑا اتدا دیا ہے کہ بیوی کہتی اللہ کے بندے ٹینشن نہ لو پریشان نہ ہو اسی رب دا نبی رجا لیں گے کہ نبی دا رب نبی دے صحابہ نو رجا لے گا اللہ خود نبی دے یاراں نو رجا لے گا میرے نبی نے جناب علی کھانے دے جواب ڈالیا اور جناب علی تینا کا کھانا 1400 صحابہ کی جماعت کھا گئی ہے اللہ اکبر اللہ کہ میرے نبی دعا دی اللہ جعفر دا بھلا کرے اللہ اکبر اللہ کھانے کھلایا کرو تینا کا کھانا سونے جعفر پکایا ہے تینا کا کھانا سونے جعفر پکایا ہے تینا کا کھانا سونے جعفر پکایا ہے آٹی وچ لب جدوں سونے آقا نے پایا ہے کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا پیر سونا اسا مدنی بنا لیا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں تے پیر دا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں تے پیر دا چھٹیاں نکلوا ہویا ظلم اخیر دا بل تے کھولیا تے خود نو لٹا لیا پیر سونا اسا مدنی بنا لیا اللہ کھانا کھلانا سنت اسلام کا بہترین عمل ہے اور جنت وچ داخل ہونے کا ایک بہترین سرٹیفکیٹ ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور سید بخاری کی روایت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ کے نبی نو ایک دن بھوک بڑی لگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل پہنے کہ میں ابو بکر کی طرف جانا وا اللہ اللہ مدینے کے بازار کے اندر آ گئے کہ دیکھ آیا ابو بکر آ رہے ہیں اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں ابو بکر خیر نال جی سونیا بھوک بڑی لگی ہے تے میں کیا اللہ کے نبی والے چلنے آ آقا فرماتے ہیں ابو بکر میری بھی ایک طبیعت ہے دونوں کھڑے ہیں فرماتے ہیں چلو عمر وال چلنے ہاں کچھ کھانا مل جائے گا اللہ اللہ چاند قدم چلنے نے تے عمر بھی آ رہے ہیں کو اللہ اکبر اللہ رک گئے فرمایا عمر بھی آ رہے ہیں حضرت عمر کو پوچھا تسی خیر نہ آئے ہو سونیا بھوک نے ستایا تے میں کیا ہے اللہ دے نبی نال چلنے آ کچھ کھان لب جائے گا خدا دی قسم جنتا دے سردار دن اج مدینے دے چوک دے وچ کھڑے نے بھوک نے ستایا ہویا ہے اللہ 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 دے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ایک دن ساتھ نے مینوں کیا سی کہ تسی میرے وال آؤ میں تہاڈا کھانا پکاواں گا چلو ساتھ وال چلیے اللہ اکبر اللہ حضرت کے ساتھ وال تینوں چل پے
حضرت سعد نے دوروں دیکھے آئے، پھر فرماتے ہیں سبحان اللہ، آج تینوں ساتھی آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم یا اہل سعد، اے سعد تیرے اور تیرے گھر والوں پہ سلامتی ہے، اے نبی دا وتیرا سی۔ اللہ کے نبی جڑے گھر دے اندر جاندے انہاں دا دروازہ ایک بار کھٹکا دے اور نال انہاں تے سلامتی دی دعا کر دے۔ حضرت سعد دروازے کے پیچھے میں فرماتے ہیں میں جواب دیتا پر آوئی نہیں، تو میں نے پتا سی اللہ کے نبی کی عادت ہے 3 دفعہ سلام کرتے رہے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اگر 3 دفعہ کہنے کے باوجود اندروں آواز نہیں آئی کہ اللہ کے نبی کا معمول سی واپس چلے جاتے، ساڑھے آ نہیں کہنے ہی پہ جاتے، 3 دفعہ کھٹکایا نہیں آیا تو منہ چوک کے اندر ہی چلے گئے، نبی کا معمول نہیں سی۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پھر کیا، حضرت سعد نے جواب دیتا آستہ دیا، تیسری دفعہ پھر کیا، جواب دیتا آستہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر لگتا ہے سعد نکال کوئی، چلو چلیے، ایک پیشہ نہ مڑے نے حضرت سعد نے دروازہ کھولیا، فرمایا سونیا واپس کیوں جا رہے آؤ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد 3 دفعہ آواز دیتی، سلام بلایا، تو جواب نہیں دیتا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں سونیا میں دیتا ہے جواب، فرمایا ایسا نہیں سونیا، فرمایا میں تو جواب دیتا ہے، دروازہ ایتے نبی ہے، ایتے ساتھ نبی سلام کرتا ہے، ساتھ جواب دیتا ہے، لیکن نبی سن نہیں سکتا۔ عالم الغیب ذات کی دیئے سارے بولو، عالم الغیب ذات کی دیئے اللہ کی ذات کے ساتھ دروازے سے پیچھے جواب دے رہا ہے، محمد رسول اللہ نہیں سن رہے، صرف ساتھ کچھ غیب سنن والی ذات، غیب جاننے والی ذات محمد رسول اللہ کی نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد نے کھانا کھلایا، اللہ اکبر، اللہ کا نام دے لوگو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اگے تیسرا عمل وَصِلُ الْأَرْحَامَ، فرمایا صلہ رحمیاں کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام دے لوگو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تانوں عدل دا حکم دیتا ہے، اللہ تانوں نیکی دا حکم دیتا ہے، کہ اللہ تانوں قریبی رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم دیتا ہے۔ کتنے ایسے نے جنہاں بہناں بھراواں دے نال وجائیاں نے، کتنے ایسے نے جنہاں تے سال ہی ہو گیا کبھی انہاں دے دروازے تے بھرا نہیں آیا، کبھی انہاں دے دروازے تے بہنا نہیں آئی، اللہ اکبر، اللہ توڑ دیتا ہے سیدھا رہنے نو، اپنے کسی مسئلے واسطے انہاں رشتیاں نو توڑ دیتا ہے، جڑے رشتے رب نے آسمان تو جوڑے نے، جڑے رشتے اللہ نے بنائے نے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جڑا بندہ قطع طلبی کرتا ہے، جڑا بندہ جناب علی رشتہ داریاں توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جناب علی کل قیامت نو اپنی جنت کا مہمان نے بنا گے۔ عثمان بھائی ایک دن لاؤ جمعہ خراب اللہ اکبر، اللہ فرمایا کل قیامت نو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی جنت کا مہمان نے بنا گے، جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑتا ہے، جڑا بندہ قلب خراب کرتا ہے۔ اللہ آ جا کے بڑی گل ہوئی ہے نا کہ برا یا بہن نے رشتہ نہیں دیتا، آ جا کے بڑی گل ہوئی ہے نا کہ برا یا بہن نے تانوں پیسے ادارے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کہ اس وجہ سے تو رشتہ توڑیا جڑا اللہ نے آسمان کو بنایا ہے۔ اللہ آپ میں تینوں ایک ویر نہ بتاواں، حضرت یوسف علیہ السلام جدوں خواب دسیا نا کہ برا دشمن بن گئے، برا نے چکیا ہے خوہ دے وچ سٹ دیتا ہے، اللہ او نا خوہ وچ سٹ دیتا ہے، اللہ نے حضرت یوسف کو خوہ وچ چکیا ہے تے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ اور سیدنا حضرت یوسف دے گھر دے اندر، یعقوب دے گھر دے اندر فاقے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے گھر سارے اکٹھے ہو کے گئے ہیں کہ چلو عزیز مصر دے کول جانے ہاں، جا کے وہ جو دامن لے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر اللہ اللہ برائے 11-12 آ گئے حضرت یوسف دے دروازے تے آگے کہتے ہیں اے عزیز مصر اے مصر دے حکمران اسی جناب علی نبی دی اولاد ہاں ساڈا باپ نبی ہے کی تواڈے باپ دا نام ہے جی یعقوب نام ہے ساڈے باپ دا 40 سالاں بعد حضرت یوسف نے باپ دا نام سنیا اکھاں ٹھل پئیاں نے یوسف نبی دیاں جناب علی اکھاں بہ پئیاں نے نبی یوسف دیاں فرماندے نے خیر نہ لایو جی نبی دی اولاد ہاں تے ساڈے گھراں دے وچ بھکھاں نچ پئیاں نے ساڈے گھراں دے اندر باقی آ گئے نے کہ اسی گلے واسطے آیا گلا دے دیتا لے کر پھر آئے اللہ اکبر اللہ پھر منگیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین نو رکھ لیا ہے اللہ اکبر اللہ تے ویر کہتے نے اے نو چھڑ دیو ساڈا پاپا پہلے بڑا پریشان ہے دکھی ہے یعقوب نبی دکھا نے گھیریا یعقوب نبی نو اللہ اکبر اللہ تے فرماتے نے اے نو چھڑ دیو اگے کیندا بھائی گم ہو گیا فرماتے نے دا نام کی سی پر آگے کے دا نام یوسف سی اللہ اکبر اللہ کہ حضرت یوسف فرماتے نے اے میرے ویرو علیم تم ماں فعلتم بی یوسفا تانوں پتہ ہے تساں یوسف دے نال کی کیتا ہے کی کارگزاریاں کردے رہو تے بھراواں نوں ڈر کیا پیدا ہو گیا یار اللہ بھلاوے نا کہ لگدا کہ یوسف ہی ہے کیونکہ جدوں ہسدا ہے نا کہ تے ہسن دا انداز انجیے جویں ابا یعقوب ہسدا پیا جدوں بولدا ہے نا کہ بولنے دا انداز انجیے جویں ابا یعقوب گفتگو کرتا پیا تے ڈردیاں ڈردیاں پوچھیا آئنکا لانتا یوسف کیا تسی کتے یوسف دے نہیں ہو پھر فرماتے ہیں آنا یوسف وہذا ابھی میں یوسف ہاں کیا میرا ویر بنیامین ہے فراواں نے سینہ تے باواں رکھ لیا ہائے اج پتہ نہیں کی بنے گا اساں تینوں خوب سوچیا اساں دے نال بڑا ظلم کیتا اج پتہ نہیں بھرا کی کرے گا سنے اج گل دا بھرا سنے اج گل دا ویر جنے دنیا پیچھے اپنے بھرا نال لگا لئیے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ویر لا تسریب علیکم اليوم آج پریشان نہ ہو آج غم زدہ نہ ہو جاؤ میں اللہ کی دعوت سے تمہیں معاف کر دیتا ہے کہ معاف ہی نہیں کیتا بلکہ میں اللہ کو بھی دعا کرتا ہوں کہ اسمان کا رب بھی تمہیں معاف کر دے کیا تیرے برا کی دشمنی ہے جی تیرے نال جنہیں یوسف علیہ السلام تھی یوسف علیہ السلام سے براما تھی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا نانا انجدیاں دشمنیاں نہیں لیکن رب دے نبی نے پھر بھی اپنے ویران و معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں سیدھا رحمیاں کرو آخری بات وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فرمایا رات کو اٹھ کے نمازاں پڑھو رات کو اللہ کو پکارو اللہ کے سامنے نمازاں پڑھو اللہ اکبر اللہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقت بے وفائی کر رہا بندہ جناب علی رسول اللہ 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 کے جڑے بندے نا رات نو اٹھ کے اپنے رب نو بلاؤندے نے اپنے رب نال گلاں باتاں کردے نے تہجد دی نماز ادا کردے نے اللہ اکبر اللہ تہجد دی نماز لاڈلی نماز اور تہجد پڑھنے والا رب دا لاڈلا بندہ ہوندا ہے جنوں تہجد دی نماز میسر آ جاندی ہے یہ بڑا عظیم کام ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب آیا کہ میں اپنے ویر حضرت عبداللہ بن عمر کو جنت کے اندر دیکھ رہی ہوں کہ انہوں کے ہاتھ کے اندر ایک سفید رنگ کا ٹکڑا ہے سنیا ساتھ کی تعبیر کی ہے آقا فرماتے ہیں حفصہ تیرا ویر عمر بن خطاب بڑا چنگا بندہ ہے کاش کے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرے جب حضرت عمر عبداللہ بن عمر نے سن لیا مفسرین نے لکھا ہے غالباً اس روایت تو بعد اس فرمان تو بعد 84 سال زندہ رہنے عبداللہ بن عمر کی ایک دن بھی تہجد کی نماز نہیں رہی جنہ فرض نہیں پڑھتے انہوں نے تہجد کی قیمت کا کیا پتا
سامنے درخت کے نیچے بیٹھ کر دروازہ کھٹکایا نہیں. کیوں کہ دوپہر کا ٹائم ہے, عرب کے اندر دوپہر کے وقت کے اندر آرام کیتا جاتا ہے, قیلولہ کیتا جاتا ہے. صحابی باہر بیٹھ کے حضرت عمر آئے اور ملے کیا اللہ نے ایران کو فتح کر دیتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں الحمدللہ. صحابی کہتے ہیں امیر المومنین کا کافی دیر کا بیٹھا ہاں, میں تو دروازہ نہیں کھڑکایا. کیوں کہ جیتے عمر آرام نہ کر رہے ہوں, عمر سو نہ رہے ہوں. سیدنا عمر دیا کھانڈو ربیاں فرمایا اے میرے صحابی تو غلط کیتا ہے, آج کے تینوں فوری دروازہ کھڑکانا چاہیے سی. عمر سو نہیں سنیا تنائے سننا عمر کا کیتا ہے کہ اگر عمر دنے سو گیا تو عمر دی بیایا کا نقصان ہے, اگر عمر رات سو گیا تو عمر دی اپنی ذات کا نقصان ہے. تہجد پڑھنے والا عمر اللہ اکبر اللہ فرمائے جو چار کام کر لے نا تدخل الجنت بسلام, اللہ کی جنت کے اندر پروٹوکول میں داخل ہو جائے, سلامتی کے نال داخل ہو جاؤ گے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی کے اندر جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.